ایک شہر میں ایک غریب انسان لکڑیاں کاٹ کے بڑی مشکل سے اپنا گزر سفر کرتا تھا، یہاں تک کہ دن بدن اس پہ قرض چڑھتا رہا۔ ایک دن اس نے اپنی بیوی سے کہا کہ کیوں نہ میں کسی دوسرے شہر جا کے محنت کروں، کام ڈھونڈوں تاکہ ہمارا قرض اتر جائے اور ہمارے حالات بہتر ہو جائیں۔ بیوی نے کہا اگر آپ کی یہ مرضی ہے تو میں آپ کے لیے دعا کروں گی، یقیناً اللہ ہماری مدد فرمائیں گے۔ بس وہ شخص گیا، دوسرے شہر بھی بہت ڈھونڈا لیکن کام نہ ملا اور وہی لکڑیاں کر کے گزر سفر کرتا رہا۔ یہ چاہا کہ کچھ پیسے جمع کر لوں، اس کے بعد اپنے وطن جاؤں گا، لیکن اس کی بیوی دن رات روتی رہتی تھی۔ جب گھر میں کچھ بھی نہ بچا تو وہ گزر سفر کرنے کے لیے شہر کے وزیر کے پاس گئی اور کہا میں غریب ہوں، لاچار ہوں، مجھے اپنے گھر میں تھوڑی سی جگہ دے دو، تمہارے گھر کا کام کرتی رہوں گی، مجھے بس 2 وقت کا کھانا دے دینا۔ وزیر نے اپنی بیوی کو کہا اس کو گھر میں رکھ دو اور نوکروں کے ساتھ کوئی کام سمجھا دو، کرتی رہے گی۔ وہ مجبور عورت اس گھر میں کام کرتی رہی اور اپنے میاں کے لیے دعا مانگتی رہی۔ دن مہینوں میں گزرے اور مہینے سال کی طرف بڑھنے لگے، لیکن اس کا میاں نہ آیا۔ ایک رات روتے روتے جب سو جائے تو رات کو امام جعفر صادق علیہ السلام خواب میں آئے اور وہ عورت دیکھ رہی ہے کہ امام فرما رہے ہیں اے لوگوں بتاؤ آج تاریخ کون سی ہے۔ امام کے ساتھ جو امام کے چاہنے والے تھے ان میں سے کسی نے کہا آج 22 رجب ہے۔ امام نے کہا یاد رکھنا جب کوئی ہمارا چاہنے والا اس رات خلوص دل سے ہماری نظر دلائے اور اللہ سے ہمارے صدقے کوئی دعا مانگے تو اللہ وہ دعا رد نہیں کرتا۔ بس یہ سننا تھا۔ عورت کی آنکھ کھل گئی، فجر کا وقت تھا، وہ دیکھے تو وہ رات 22 رجب کی تھی۔ وہ صبح اٹھ کے امام جعفر صادق علیہ السلام کے نیاز کی جستجو میں لگ گئی، نیاز کیا، دعا مانگی۔ یہ عمل چل ہی رہا تھا، وہ نیاز بانٹ ہی رہی تھی کہ وہاں دور جو بے وطن اس کا میاں تھا وہ لکڑیاں کر رہا تھا۔ لکڑیاں کرتے کرتے ایک مرتبہ کلہاڑی جب درخت کو مارے تو جیسے ہی درخت گرا اس کی جڑوں میں ایک خزانہ چھپا ہوا تھا۔ وہ خزانہ دیکھ کے خوش ہونے لگا اور اللہ کا شکر کر کے خزانہ لے کے اپنے گھر واپس آ گیا۔ اپنی بیوی کو لے کے ایک شاندار محل بنایا اور دونوں خوش رہنے لگے۔ پھر بیوی نے میاں کو بتایا کہ یہ جو کرم ہوا ہے یہ امام جعفر صادق علیہ السلام کا صدقہ ہے۔ امام میرے خواب میں آئے تھے، انہوں نے کہا تھا کہ اس رات تم نیاز کر کے اللہ سے ہمارے صدقے دعا مانگو، تمہارے حالات بدل جائیں گے۔ وہ دونوں میاں بیوی ہر سال اس دن کو امام جعفر صادق علیہ السلام کا نیاز کرتے تھے۔ ایک دن وزیر کی بیوی چھت پہ گئی، دور سے دیکھا ایک بڑا عالیشان گھر نظر آیا۔ اپنی کنیزوں سے پوچھا یہ گھر اتنا بڑا اور شاندار بنا ہے کس کا ہے؟ کنیزوں میں سے ایک کنیز نے کہا اے شہزادی یہ اس آپ کی نوکرانی کا ہے جو کچھ برس پہلے آپ کے یہاں خادمہ تھی۔ شہزادی نے کہا اتنا بڑا محل کیسے بنا؟ جاؤ اس کو بلاؤ۔ کنیزیں جاتی ہیں، اس عورت کو بلا کے لاتی ہیں۔ وہ عورت امام جعفر صادق علیہ السلام کا پورا واقعہ، نیاز کا، خواب کا، خلوص دل سے وزیر کی بیوی کو بتاتی ہے کہ امام نے کہا تھا اس تاریخ میری نظر کرو، میں نے دل سے نظر کی، اللہ نے مجھے نواز دیا۔ وہ دل ہی دل میں کہنے لگی اس سے بڑا جھوٹ میں نے کبھی نہیں سنا، یقیناً اس کے میاں نے کہیں سے چوری کی ہوگی اور یہ کہانیاں بنا رہی ہے۔ وہ عورت چلی گئی لیکن وزیر کی بیوی کے دن بدلنے لگے۔ اچانک سے جو نائب وزیر کے لیے حسد رکھتا تھا اس نے بادشاہ کو بھڑکانا شروع کر دیا اور بادشاہ نے وزیر کو بلا کے پورا حساب مانگا۔ وزیر جب حساب دینے لگا تو حساب صحیح دے نہیں پایا۔ نائب وزیر نے کہا اے بادشاہ سلامت، میں نے کہا تھا نا یہ آپ کی پیٹھ پیچھے آپ کو نقصان پہنچاتا ہے۔ بس بادشاہ کو جلا لایا۔ بادشاہ نے اس وزیر کو نکال دیا اور کہا اب تم حکومت کے محل میں نہیں رہو گے، جاؤ اپنے لیے کوئی اور کام ڈھونڈو۔ وہ وزیر اپنی بیوی کو لے کے شہر سے باہر جا ہی رہا تھا، راستے میں دونوں کو بھوک لگی۔ انہوں نے تربوز خریدا، تربوز اپنے رومال میں بند کر دیا، چاہا کہ کسی ساحل کنارے جا کے کھائیں گے، اور وہاں بادشاہ کا بیٹا جو شکار پہ گیا تھا وہ صبح سے شام تک گھر نہ پہنچا۔ نائب وزیر نے کہا بادشاہ سلامت، مجھے لگتا ہے کہ اس وزیر کو آپ نے نکالا، اس نے کہیں شہزادے کو کوئی نقصان تو نہیں پہنچایا۔ بادشاہ کو غصہ آیا، بادشاہ نے اپنے سپاہیوں کو بھیجا کہ جاؤ دیکھو اس وزیر کو پکڑ کے آؤ، اگر اس نے میرے بیٹے کو نقصان پہنچایا ہے تو میں اسے نہیں چھوڑوں گا۔ بس
सिपाही जब उस वजीर के पास आए, पूछा कि शहजादा कहाँ है। उसने कहा मुझे क्या मालूम। बस उस वजीर और उसकी बीवी को बादशाह की खिदमत में पेश किया। बादशाह ने कहा ये रुमाल में क्या बांधा हुआ है। उसने कहा तरबूज है। बादशाह ने कहा खोलो। जैसे ही उसको खोला गया तो उसमें शहजादे का सर था। बादशाह की आंखों में खून उतर आया। बादशाह ने कहा इस वजीर और उसकी बीवी को कैद करो, सुबह दोनों के सर को तन से जुदा कर देंगे। वजीर रोता रहा कि मैंने कुछ नहीं कहा, लेकिन बादशाह ने कुछ न सुना। बस जब कैद खाने में दोनों रो रहे थे, वजीर कहता रहा अचानक से इतना सब कुछ बुरा क्यों हो गया मेरे साथ। यकीनन मुझसे कोई गुनाह हुआ है जिसकी ये सजा है। इतने में वजीर की बीवी रोने लगी और रोकर कहने लगी बुरा तुमसे नहीं बल्कि मुझसे हुआ है। तुम्हें याद है हमारे यहाँ एक नौकरानी थी, वो कल मेरे पास आई थी। आज वो शहजादी की तरह रहती है। मैंने पूछा ये पैसे कहाँ से आए। उसने मुझे बताया कि इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम ख्वाब में आए और उन्होंने कहा मेरी नजर दो और फिर हमारे सदके दुआ मांगो, अल्लाह तुम्हारे हालात बदल देगा। मैंने उसकी बात को झूठा समझा और मुझे ये लगता है तब से हमारे हालात बदल चुके हैं। वजीर ने कहा ऐ बदबख्त औरत, इससे बड़ा गुनाह क्या होगा कि तुमने इमाम के मौजज़े पे शक किया। तौबा करो। और मिलके दोनों रो के तौबा करने लगे और ये दुआ कर ली कि ऐ मेरे अल्लाह, अगर हमको कैद से रिहाई मिली तो हम हर 22 रजब को इमाम जाफर सादिक का न्यास करेंगे। बस ये दुआ मांग के रो रो के सो गए। सुबह का सूरज तुलू हुआ। शहजादा घूमता फिरता अपने महल आ पहुंचा। बादशाह शहजादे को देख के हैरान हो गया कि तुम कहाँ थे। शहजादा कहने लगा मैं तो शिकार पे था। बादशाह हैरत से पूछने लगा फिर ये सर किसका था। जाओ वजीर और उसकी बीवी को बुलाओ। वजीर और उसकी बीवी आए। उन्होंने पूरा वाकया बादशाह को सुनाया। बादशाह ने इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम का नाम सुना और उन्होंने भी कहा आज से हर 22 रजब को जहाँ जहाँ मेरी सल्तनत है वहाँ इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम का न्याज किया जाएगा। और वजीर को अपने ओहदे पे कायम कर दिया और उस नायब वजीर को अपनी सल्तनत से निकाल दिया। इस जमीन पे एक ऐसा मौजज़ा है जिससे इंसान नावाकिफ है। उस ताकत को मरजान पत्थर कहते हैं। इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम ने फरमाया जो इंसान मरजान पत्थर पहन के अल्लाह से जो दुआ मांगेगा, चाहे उसके मुकद्दर में हो या ना हो, अल्लाह उसे अता कर देगा। तभी इस पत्थर को मुकद्दर बदलने वाला पत्थर कहा जाता है। मरजान पत्थर लेना चाहते हैं तो मेहरबान स्टोन्स के नंबर पे कॉल करें और मजीद मालूमात के लिए हमारी वेबसाइट मेहरबानली.com या हमारी एप्लीकेशन जो गूगल प्ले स्टोर और आईफोन ऐप स्टोर में मौजूद है उनसे भी मालूमात हासिल कर सकते हैं।